بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم آفیشیل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ججز نے حلف اٹھا لیا، جو نئے ججز آئے ہیں، جن میں سے 6 مستقل جج ہیں اور ایک قائم مقام میاں گل حسن اورنگزیب۔ منصور علی شاہ نے وہاں پر صحافیوں سے ایک غیر رسمی گفتگو بھی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کمرے میں بیٹھا ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو میں کیا کروں، کوئی کسی قسم کا مجھے ڈر نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، ریفرنس آئے گا تو دیکھ لیں گے، ابھی تو چائے پینے آیا ہوں۔ اور بھی مزید تفصیل ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر اور کیا کچھ ہوا، یہ ججز کھاتے کیا ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ صبح صبح کیا کھاتے ہیں، تو آپ جب خوراک ان کی سنیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ اندازہ ہوگا کہ فیصلے بھی پھر اس طرح کے کیوں آتے ہیں۔ دوسرا، واشنگٹن ڈی سی سے بڑی اہم خبر آ رہی ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حوالے سے ایک قانون سازی کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور کانگریس مین جو ولسن نے کہا ہے کہ وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ؟ اس میں پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، پاکستان کی جو سول قیادت ہے، بہت سارے لوگوں کو امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اقدامات ہوں گے، میرا خیال ہے یہ شروعات ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک اندیا دیا انہوں نے کہ جن پر یہ پابندیاں لگیں گی، جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، جنہوں نے پاکستان میں جو ہزاروں لوگوں کو پولیٹیکل پریزنر بنایا، تحریک انصاف کے لوگوں کو، پشتونوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، مقدمے جن کے نہیں سنے جا رہے، جو کتنے عرصے سے بند ہیں، وہ تمام لوگ جو ان چیزوں میں ملوث ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز میں، تو ان کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ ان کو وہ اس لسٹ میں ڈالیں گے، جو ایک طریقہ ہے امریکہ کا کہ وہ امریکہ نہیں آ سکتے، ان کے ٹریول پر بین لگا دیا جائے گا۔ یہ ابتدا ہوگی، لیکن آگے جا کے جو بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی مزید اقدامات ہوں گے۔ اس ایکٹ میں بھی بہت سارے اقدامات ہوں گے۔ یہ ایکٹ بیسیکلی کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا، یہ ان عہدیداروں کے، ان انڈیویجولز کے خلاف ہوگا، یہ کسی ادارے کے خلاف بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ان انڈیویجولز کے خلاف ہوگا جو عمران خان کو جیل میں جنہوں نے ڈالا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، پیچھے رہ کر جو کام کیا، باہر آ کر جو کام کیا۔ یہ جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ اس طرح سے ہوگا۔ اب اس کا وہ ڈٹرمنیشن، اس کی وہ کیسے کریں گے، یہ اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ہے، آج پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہا ہے، اور وہاں پر وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے عہدیداروں سے ملاقات کرے گا، اور بھی بہت سارے ان کی جو ملاقاتیں سیاستدانوں سے، اور تحریک انصاف نے وہ جو پورا ڈوزیر ہے وہ اس کو بھیجا ہے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو، آئی ایم ایف کو پورا اس کو انفارم کیا ہے۔ دوسرا، ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے گزشتہ دنوں سے، 2 دنوں سے، جب سے شیر افضل مروت کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ ان کو، اور وہ ایک جو پریس ریلیز بھی تحریک انصاف کا آیا جس میں ان کو پارٹی سے نکالا گیا، تو جو وہ سارا میڈیا جہاں پر عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، عمران خان کی تصویر جو ہے وہ نہیں آتی، وہاں پر شیر افضل مروت مکمل طور پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سی قوتیں ہیں شیر افضل مروت کے پیچھے۔ کوئی شک نہیں، شیر افضل مروت نے تحرک بھی پیدا کیا، بہت سارے ورکرز بھی ان کو پسند کرتے ہیں، اور بہت ساری جو لوگ ہیں وہ ان کی سفارش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو سفارش کرنے والے ہیں ان کے بارے میں خود بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں، پارٹی کا عہدہ بیرسٹر سیف سے لے لیا گیا واپس، پارٹی کا عہدہ علی امین گنڈا پور سے بھی واپس لے لیا گیا۔ تو بہت سارے لوگ جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان سے عمران خان نے جو پارٹی کے عہدے وہ واپس لیے ہیں، اور نیا ایک جو ہے وہ تحرک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے
کہ شیر افضل مروت کو ایک MNA ہے، چاہے جو بھی اس سٹیٹس ہو، جب عمران خان نے پارٹی سے نکال دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن یہاں پہ لوگ بار بار آ رہے ہیں اور شیر افضل مروت کو بہت بڑا لیڈر بنا کے کہ جیسے پارٹی کو بڑا شدید نقصان ہو گیا، اور وہ ان کو واپس لے کے آئے. ویری انٹرسٹنگ. بالکل اسی طرح جیسے جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بریفنگز تو ویسے ہی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ہمیں پاکستان کے حوالے سے وہاں پر کوئی سوال نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، یہ ایک بڑی باریک سی واردات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو پاکستان کے حوالے سے بہت سوال کیے جاتے تھے، پرو عمران بظاہر وہ سوال ہوتے تھے، پولیٹیکل جو پرزنرز ہیں ان کے حوالے سے وہ سوال ہوتے تھے، اور سوال کرنے والا ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا کوئی ہیرو ہے، پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی بات کر رہا ہے. اور پھر یہاں پر ان کے چینلز بھی بہت چلاتے تھے کہ یہ سوال کیا ہمارے نمائندے نے. آگے سے جواب بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو کیونکہ ساتھ کھڑی تھی شہباز ایڈمنسٹریشن کے، تو وہ ہمیشہ پاکستان میں الیکشن کا معاملہ اندرونی معاملہ قرار دیتے تھے. ہر چیز، گرفتاریاں اندرونی، آئین میں ترمیم غلط ہے صحیح ہے، وہ کہتے ہیں جی اندرونی معاملہ ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سٹیٹمنٹ لینے کے لیے سخت سوال کیا جاتا تھا. سوال تب کیا جاتا تھا جب غالباً یہ پتا ہوتا تھا کہ اس کا جواب کیا آئے گا، اور پھر وہ ایک طرح سے اس جواب کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، وہ جواب کے امریکنز کہہ کیا رہے ہیں، پاکستان میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ جو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں بنا کے بات کے جی امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی پریشر آ سکتا ہے یا کوئی آ رہا ہے، تو وہ پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا یہ بیان آتا تھا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو غالباً سوال کرنے والے کو اس جواب کا علم ہوتا تھا، اسی لیے وہ سوال کیا جاتا تھا، پھر اس جواب کو ہائی لائٹ کر کے یہاں پر یہ میسج دیا جاتا تھا کہ سب اچھا ہے. اب جب کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وہاں پر ہے، پاکستان کے خلاف ڈیموکریسی ایکٹ کے نام پر پابندیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو باقاعدہ طور پر اس کو جالٹ کرنے کی کوشش کی اطلاعات امریکہ سے آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری، ہزاروں پولیٹیکل پرزنرز، ہیومن رائٹس کی وائلیشن، لوگوں کے گھروں میں گھسنا، ان کو مارنا پیٹنا، ان کی بچوں کو، خواتین کو اغوا کرنا، فارم 47، فارم 45، پھر الیکشن کمیشن کا معاملہ، اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو جس طریقے سے کمپرومائز کیا گیا ہے، جس طرح سے اس پر وہ کیا گیا. تو اب یہ سارا معاملہ وہاں پر ہے، لیکن اور اب یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہاں پر سے جو سوال کا جواب آئے گا وہ تو بالکل جو پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر کہ جی ہمیں کوئی امریکہ کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اس کو بالکل برے طریقے سے اس کو ہٹ کرے گا. تو اب وہ سوال بھی نہیں ہو رہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کون کس کا ایسٹ ہے. اب میں آ جاتا ہوں سپریم کورٹ. آپ نے کبھی صبح 10 بجے پکوڑے، سموسے، اس قسم کی چیزیں کھائی ہیں؟ یہ بھائی صبح کے وقت یہ حلف وفاداری، اور یہ دیگیں بھی پک رہی ہیں، سموسے تلے جا رہے ہیں، پکوڑے تلے جا رہے ہیں. کون سا بندہ سویرے 10 بجے پکوڑے اور سموسے کھا سکتا ہے؟ جناب ہمارے جسٹسز، ان کی یہ پسندیدہ غذا ہے. سپریم کورٹ کے ہاتھے میں یہ سب کچھ تلا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے. تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ اگر بندہ سویرے اپنا معدہ پکوڑوں سے اور سموسوں سے بھر لے تو سارا دن اس کا دماغ کیا سوچے گا، کیا وہ بات کرے گا، کیا وہ بات لکھے گا. اس سے زیادہ کیا کر میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.